لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چلتے ہوئے یا سواری پر جس طرح ممکن ہے نماز ادا کرو، پھر جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ان باتوں کی تعلیم دی جنہیں تم جانتے نہیں تھے، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑیں اپنی ازواج کے لیے 1 سال کے لیے سامان اور نئی نکالنے کی وصیت کریں۔ اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ بلائی کے ساتھ اپنی ذات کے سلسلے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بلائی کے ساتھ سامان ہے، متقیوں پر یہ حق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل و سمجھ سے کام لو۔ سورۃ البقرہ کی 239 سے 242 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 238 میں اس بات کی ہدایت فرمائی تھی کہ نمازوں کی پابندی کرو، اور بیچ والی جو نماز ہے صلاۃ وسطیٰ اس کی بطور خاص عبادت کرو، اور پھر یہ کہا تھا کہ اللہ کے سامنے اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو۔ قیام یہ نماز کا رکن ہے، اور آدمی عذر کے بغیر استطاعت کی حالت میں اس رکن کو چھوڑے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی فرض نماز۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا کہ قیام تو ہے اصل، لیکن کبھی کبھی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اتنی مہلت آدمی کے پاس نہیں ہوتی ہے کہ الگ ہو کر وہ نماز پڑھ سکے یا سکون سے ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ چلتے ہوئے ہی نماز پڑھ لو، یا سواری پر ہو تو سواری پر ہی نماز پڑھ لو۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے یہاں کہ رخصت دی گئی کہ جس حالت میں تمہارے لیے ممکن ہے
اس حالت میں پڑھ لو، اور جو استطاعت ہے تمہاری اسی استطاعت کے مطابق تم سے نماز کی یہ عبادت مطلوب ہے۔ دوسرا پہلو غور کرنے کا اور فکر کرنے کا یہ ہے کہ نماز کو اللہ نے خوف کی حالت میں اور دشمن سے آمنا سامنا ہونے کی صورت میں بھی معاف نہیں کیا ہے۔ نماز تو بہرحال ادا کرنی ہی ہے، اور کر لینے کی بات جب ہو رہی ہے تو یہ بات خود سمجھی جا سکتی ہے کہ وقت پر ہی کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ وقت پر تو وقت پر ادا کرنا ہے، اور وقت پر ادا کرنے کی بات سورۃ النساء میں جہاں کی گئی ہے وہاں بھی خوفی کا پس منظر اور نماز خوف کی بات ہو رہی ہے۔ تو نماز خوف کے پس منظر میں یہ کہا گیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ تو یہ دوسرا جو پہلو ہے نا، ہم کو بہت غور و فکر پر کی دعوت دینے والا ہے کہ کسی صورت میں بھی اللہ نے نماز معاف رکھی نہیں ہے، اس کو وقت سے ٹالنے کی اجازت نہیں دی، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی کرنے کی اجازت اور رخصت نہیں دی ہے۔ یہ نماز ہے کہ جس سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب امن میں ہو جاؤ، یعنی خوف کی صورت ختم ہو جائے تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھلائی وہ ساری باتیں جنہیں تم جانتے نہیں تھے۔ تو دین مکمل طور پر تعلیم ہی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی چیز ہے، اور یہ بات آپ کے سامنے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ دین کے سلسلے میں اپنی رائے سے اور اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی چیز پیدا کر لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سکھلایا گیا 4 رکعت پڑھنی ہے، ہماری عقل کا دخل یہاں کتنا ہو سکتا ہے، اور ہم سوچنے بیٹھے کہ 4 کیوں، تو بس سوچتے رہیں گے، اور عقل کے پاس اس کا کوئی جواب تو ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر 4 رکعت میں فلاں اور فلاں اعمال کیے جائیں گے، یہ اور یہ، تو عقل اس سلسلے میں کتنی رہنمائی کرے گی؟ تو عقل کی رہنمائی بس اس حد تک ہے کہ جو کہنے والا ہے نا وہ سچا ہے یا نہیں ہے، اس پر غور کر لیجئے، اور اس بات کو تسلیم کر لینے کے بعد کہ جو کہنے والا ہے نا وہ سچا ہی، وما ينطق عن الهوى، تو پھر وہ جو کچھ بھی کہے اپنا معاملہ اس کے حوالے، آپ نے جو کہا بس ہم سنیں گے اور کیا کریں گے؟ اطعنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ کہا کہ جیسے سکھلایا نا ویسے کرنا، ویسے ہی، ویسا جیسا سکھلایا گیا نا ویسے ہی شریعت کو مطلوب ہے، ہم اپنی طرف سے آگے پیچھے کمی اور بیشی نہیں کر سکتے۔ آگے پھر عدت وغیرہ کی بات ہوئی ہے، بیچ میں کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ نماز کا ذکر اس پس منظر میں ہو گیا کہ یہ جو احکامات بیان کیے جا رہے طلاق اور عدت وغیرہ کے، تو ان معاملات میں الجھ کر آدمی غافل نہ ہو جائے اس حد تک کہ نماز کو، یعنی اللہ کے حق کو فراموش کرنے لگ جائے۔ کہا کہ نماز اور اللہ کا حق بھی تم کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس حق کو یاد دہانی کے کرا کے بندے کے حق کی ادائیگی کے لیے بھی تاکید کا راستہ فراہم کر دیا گیا ہے۔ آگے کیا بات ہے؟ تو بات یہ ہوئی کہ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور ان کے پیچھے ان کی بیویاں ہوں تو ان کو وصیت کر دینی چاہیے 2 باتوں کی۔ کیا ہے وہ؟ تو بات اصل ایک ہے جس پر توجہ دلائی گئی ہے کہ 1 سال تک کے لیے ان کے لیے وصیت کرو۔ اس بات کی وصیت؟ تو وصیت 2 باتوں کی، ایک تو یہ کہ ان کو سامان دیا جائے، رہنے سہنے کھانے پینے وغیرہ کا، اور رہنے دیا جائے، یعنی نفقہ اور سکنا جس کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو بات کہی گئی نا، اس میں علماء کا اختلاف اس بارے میں ہوا کہ عدت جو متعین کی گئی ہے ان خواتین کے لیے کہ جن کے شوہروں کا انتقال ہو جائے، وہ کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ ابھی پیچھے کی آیت خاص اس سلسلے میں گزری ہے، تو عدت تو وہاں گزر گئی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے وراثت میں حصہ متعین کر دیا گیا ہے نا۔ 2 صورتیں ہیں، یا تو اولاد ہوگی یا اولاد نہیں ہوگی۔ اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا شوہر کے مال میں سے، اور اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملے گا، 1/4 ملے گا۔ تو اب یہ تو حصہ متعین کر دیا گیا، اور 4 مہینے 10 دن کا وقت بھی متعین کر دیا گیا، پھر یہ 1 سال کی بات کدھر سے؟
تو اس لیے علماء نے بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ یہ پہلے کا حکم ہے، بعد میں ان دونوں قسم کی جو آیات ہیں، یعنی میراث سے متعلق آیت اور عدت سے متعلق آیت، ان دونوں آیتوں کی بنیاد پر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ آیت کیا ہے؟ ان علماء کے مطابق منسوخ ہے، یعنی لفظاً موجود ہے قرآن مجید میں لیکن اس کا حکم موجود نہیں ہے۔ نسخ کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ حکم اٹھا لیا جائے اور لفظ موجود رہے، تلاوت ہو آیات کی اور آیت میں جو حکم موجود ہے نا وہ حکم موجود نہ رہے، تو یہ بھی ایک صورت ہے منسوخ کی۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس طرح اس آیت کو منسوخ ماننے سے ایک ایسی آیت کا ہونا یہاں لازم ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حالانکہ غور کریں گے تو کوئی فائدہ نکلے گا لیکن ظاہری طور پر، تو اس لیے بہتر بات یہ کہ اس بات پر غور کی جائے کہ نہیں، اس آیت کریمہ کے ہونے اور اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کا کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی اور صورت ہو سکتی ہے۔ تو وہ اور صورت کیا ہے؟ تو امام مجاہد رحمہ اللہ ہیں اور بعد میں دوسرے ائمہ تفسیر ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا یہاں ایک سال تک کچھ دینے کی، دیتے رہنے کی اور رہنے دینے کی، تو یہ جو بات ہے نا یہ بطور احسان ہے۔ اصل کیا ہے؟ تو اصل یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے مال چھوڑا ہے، تو وراثت کی تقسیم کی بنیاد پر اس کا 8واں حصہ بنے گا یا چوتھا حصہ بنے گا، وہ حصہ اس کو مل گیا ہے۔ اور عدت گزارنے کی جو مدت ہے وہ کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو اس مدت میں وہ اپنے شوہر کے گھر ہی میں رہے گی، اس کو نکلنا نہیں ہے۔ مدت گزر گئی اور وراثت مل گئی، اس کے باوجود بطور احسان یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مزید چند مہینے رہنے دو، چند مہینے کھانے پینے کا انتظام کر دو، احسان کے طور پر رہیے۔ تو اب یہ جو چند مہینے بطور احسان کرنا ہے وہ کب تک؟ تو کہا کہ 1 سال۔ بعد مفسرین نے لکھا کہ یہ جو تفسیر ہے نا، اس تفسیر سے آگے اور پیچھے کی جو آیات ہے نا ان کی ترتیب خراب نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوا کہ پہلے ناسخ ہے اور پھر بعد میں منسوخ ہے، ترتیب کیا ہونی چاہیے کہ پہلے منسوخ اور پھر بعد میں کیا ہو؟ ناسخ ہو۔ تو یہ جو ترتیب ہے، پہلے ہم عدت کی آیت پڑھ چکے ہیں نا تو وہ پہلے، اور یہ کیا ہے؟ بعد میں۔ یہ منسوخ ہے نا، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ پہلے ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی ترتیب وغیرہ کی جو بات ہوتی ہے نا اس میں کسی طرح کا کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات بہتر سمجھ میں آتی ہے کہ اصل کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہے، شوہر کے گھر میں رہنے کی حقدار ہے وہ، اس کے بعد کوئی ذمہ داری کسی کی رہتی نہیں ہے۔ وہ کیا ہوں گے؟ اس کے جو اپنے وارثین ہیں، یعنی سسرال کے لوگ ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں وغیرہ، وہ ذمہ دار ہوں گے اس عدت کی مدت کے بعد، اور نفقہ وغیرہ کی ذمہ داری ادھر منتقل ہو جائے گی۔ لیکن بطور احسان کیا ہے؟ اگر یہاں رہنے دیا جائے اور نفقہ وغیرہ کا انتظام کیا جائے تو یہ اچھا ہے۔ اور اس بنیاد پر کیا ہے؟ اسلام کی ایک خوبی اور اچھائی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس نے احسان کو ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے، اور اسی بات کو اگلی آیت کریمہ میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ٹکڑا ہے اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ کہا کہ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ خود سے نکل جائیں، یعنی عدت گزر گئی ہے نا، تو عدت کے گزرنے کے بعد اگر ان کی رائے یہ ہو رہی ہے کہ نہیں اب نہیں رہنا، اب اپنے میکے جا کر رہنا ہے، جہاں صورت فراہم ہو وہاں مجھ کو رہنا ہے، تو اپنی ذات کے سلسلے میں ان کا جو بھی فیصلہ ہو اور جو بھی وہ کرے، اس سلسلے میں تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو 4 مہینے 10 دن کے بعد ان کو اختیار ہے، چاہے تو رہے اور چاہے تو نہیں رہے۔ لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہ رہے نا تو بطور احسان تم کو کیا کرنا چاہیے؟ نکلنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے کہا کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جو عورتیں طلاق دے دی گئی، جن کو طلاق دی جاتی ہے، دے دی گئی ہے، ان کے لیے سامان ہے عرف کے مطابق اور بھلائی کے ساتھ۔ کیا سامان ہے؟ تو کوشش اس بات کی اسلام میں ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے جڑے تھے اور پھر اسباب ایسے پیدا ہو گئے کہ جڑ کر رہنا مشکل ہو گیا ہے اور علیحدگی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، لیکن یہ جو جدائی ہے نا بالکل دشمنی کی بنیاد پر اور کھینچنے کی بنیاد پر، جو میرا میرا، جو تیرا تیرا، اس بنیاد پر اور
منہ ادھر پھرا تو پھرا اور ادھر پھرا تو ادھر پھرا، اس بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. آگے ملنے کا بھی کچھ چانس رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ٹوٹ جانا کہ بس کبھی جڑنے کا موقع ہے تو پھر وہ سوچنا پڑے. تو کہا کہ رخصتی ہو رہی ہے نا تو رخصتی کس طرح کرو، کچھ پیسے دے دو، کچھ کپڑے وغیرہ اور جوڑے وغیرہ دے دو، تاکہ یہ جو ایک نفرت کا ماحول بنا ہے اور دوری کا ماحول بنانا، اس ماحول میں بھی ایک طرح کی کیا آ جائے، خوشگواری آ جائے اور تعلقات کی استواری کا سامان آگے کے لیے موجود رہے. تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اور طلاق ایک ناگزیر چیز ہے، یعنی مجبوری کی چیز ہے، لیکن اس مجبوری کی چیز کے سلسلے میں بھی اس کی رہنمائی یہ ہے کہ بڑی دشمنی اور ہمیشہ کی دشمنی کا ذریعہ اس کو نہیں بنانا، بلکہ دشمنی کو کم کرنے کی جو کوششیں ہو سکتی ہے وہ تمہاری طرف سے کوشش ہونی چاہیے. اس کی ایک کوشش صورت یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں طلاق دی جا رہی ہے، اور جدائی کی کوئی سی بھی صورت ہے نا، عورت کو جب جدا کر رہے رخصت کر رہے تو اس کی دل جوئی کا سامان کر دینا چاہیے، کچھ دے کر رخصت کرنا چاہیے. اللہ نے کہا حقاً علی المتقین، یہ متقیوں پر حق ہے. کل آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ حقاً علی المحسنین اور حقاً علی المتقین کس لیے ہے؟ تو اندر میں اللہ نے جو چیز رکھی ہے نا، تقوی کا مادہ اور نیکی کا مادہ، اس کو ابھارنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ سوچو کہ آپ کون ہو. تو آدمی کو متقی میں اپنا نام لکھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور احسان کرنے والے اور نیکی کرنے والوں میں اپنا نام لکھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ساری باتیں بیان کر دی اللہ نے. کہا کہ اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل اور سمجھ سے کام لو. تو صحیح بات اور سچی بات یہ ہے کہ جتنے احکام ہیں نا، سراسر مصلحت، حکمت، عقل مندی پر مبنی ہے، اور انسانوں کی بھلائیاں ان میں مثمر ہے. احکام پر عمل کریں گے، عقل مندی کی بات ہوگی، اور عقل مندی سے جو فوائد حاصل ہونے والے نا، وہ فوائد دنیا اور آخرت میں انسان کو حاصل ہو کر رہیں گے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.